میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگلے دنوں میں خان صاحب نے کافی سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ وہ جو بیچارہ وہاں شہید ہوا 3 بچوں کا والد، اس کے بارے میں رپورٹ آ گئی ہے کہ لانگ بیرل کا وہ ویپن تھا جس سے اس کی شہادت ہوئی ہے، تو آپ کے گارڈز کے پاس تھا اور آپ چلے تھے پرچہ کٹوانے وزیر اعظم پہ، وزیر داخلہ پہ اور ایک اعلیٰ فوجی افسر پہ بغیر کسی ثبوت کے، جانتے ہوئے کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں۔ ہر گند خود کرنا، اور چونکہ خود گندا ہے، سر سے پاؤں تک گندا ہے، اس گند کو اپنے مخالفین کے چہروں پر ملنا، ان کی پگڑیاں اچھالنا، لوگوں کے گھروں پہ حملے کرنا، بیماروں کے ہسپتالوں پہ حملے کرنا جا کے، یہ تھا پاکستان کی آر ایس ایس پی ٹی آئی کا برانڈ۔ اور جو ٹیلی تھون کیا تھوڑا عرصہ پہلے سیلاب زدگان کے نام پہ، اور انہوں نے کہا کہ جی 13 ارب روپے کلیکٹ ہوئے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں وہ 13 ارب روپے کن بینکوں کے اکاؤنٹ میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پیسہ انہوں نے سیلاب زدگان پہ کب اور کہاں اور کیسے خرچ کیا، اس کی بھی رسیدیں دینی پڑیں گی۔ کہ ممنوعہ فارن فنڈنگ بھی ثابت ہو گئی ہے، ووٹ چوری پہلے ہی ثابت تھی، خیرات چوری بھی سامنے آ چکی ہے، اور اب توشہ خانے کی چوری نہیں ڈکیتی سامنے آ گئی ہے۔ کہ آپ کو اسلام آباد پہ چڑھائی کا بہت شوق ہے تو آپ ضرور کریں یہ چڑھائی، لیکن اپنا حساب بھی دیں۔ جو کچھ آج اس جھوٹے مہاتما کے ساتھ ہو رہا ہے، اسے وبال بھی کہا جا سکتا ہے اور مکافات عمل بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ کسی کی گرفت میں نہیں ہے، یہ اپنے کہے کی گرفت میں ہے، اور بچے جمہورے پالے گئے۔ عمران خان صاحب بھی بنیادی طور پہ ایک بچہ جمہورہ تھے، مگر وہ پروجیکٹ عمران اس کے پرخچے آہستہ آہستہ اڑ رہے ہیں۔ اس ملک کے عدالتی نظام نے لوگوں کو، بہت بڑے بڑے قائدین کو، کسی کو اس لیے نکال دیا کہ آپ نے خط نہیں لکھا، کسی کو اس لیے نکال دیا کہ آپ نے وہ تنخواہ جو اپنے بیٹے سے لینی تھی بتائی نہیں، تو آپ بھی ڈسکوالیفائیڈ ہے۔ اور معاملہ ایک گھڑی تک نہیں ہے، معاملہ تحائف کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ پہلے گھڑی سیٹ کی بات ہوئی، اب ہیروں والے قلم کی بات چل رہی ہے، تو موصوف نے سوچا کہ دہاڑی لگانے کا اس سے بڑا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے۔ سامان نکالتے تھے اور اسے اونے پونے بیچ کے، کیونکہ مال مفت دل بے رحم۔ تم ان کے سپورٹر سے یہ پوچھتے ہیں کہ یار یہ سٹیکر ہی اتار دو کم از کم۔ چلو ایبسلیوٹلی فراڈ کے سٹیکر آپ نہیں لگا سکتے، ایبسلیوٹلی ناٹ، کوئی کہانی نہیں تھی۔ کتنا چورن بیچو گے اور کتنے لالی پاپ قوم کو دو گے؟ جناب اسپیکر، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان میں کافی سالوں سے ایک جماعت اور اس کے سہولت کار یہ پینٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ ساری سیاسی برادری چوروں، بددیانتوں اور غداروں پر مشتمل ہے، اور ایک شخص مہاتما ہے، اور وہ نام نہاد مہاتما اپنی تمام تقاریر میں، بیانات میں، اور اس کے ساتھی اپنے سیاسی مخالفین پر یا ان ریاستی اداروں پر جنہوں نے اس کے غیر آئینی احکامات ماننے سے انکار کیا، مسلسل کیچڑ اچھالتے رہے ہیں۔ اور اس کام کے لیے انہوں نے سب سے بڑا سہارا سوشل میڈیا کا لیا، اور سوشل میڈیا پر پچھلے 1-1.5 دہائی میں انہوں نے نامعلوم ذرائع سے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی، اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی۔ جب ہم سب یہ عذاب کاٹ رہے تھے اور آر ٹی ایس کو منجمد کر کے آپ کے، ہمارے اور ایوان میں موجود بہت سی جماعتوں کے اراکین کے ووٹ چوری کر کے عمران خان کی حکومت یہاں پہ مسلط کی گئی پاکستانی قوم پہ، تو تمام سیاسی جماعتوں نے کہا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم اس ایوان میں آئے، انڈر پروٹیسٹ آئے، ہم نے ان انتخابی نتائج کو کبھی نہیں مانا، لیکن ملک کے نازک حالات کے پیش نظر ہم نے گھیراؤ کر کے اسلام آباد کا عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کی کوشش نہیں کی۔ ہم جیلیں بھگتتے رہے، جھوٹے مقدمات کا سامنے کیا۔ کئی بار میری اور آپ کی ملاقات اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ہوتی تھی، جہاں آپ بھی جرم بے گناہی میں بھگتتے تھے سزا،
ہم ابھی تک کاٹ رہے ہیں, ہمارے اور بہت سارے ساتھی, ہر طرح سے تنگ کیا گیا. لیکن جو کوئی کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. جو کچھ آج اس جھوٹے مہاتما کے ساتھ ہو رہا ہے, اسے وبال بھی کہا جا سکتا ہے اور مکافات عمل بھی کہا جا سکتا ہے. یہ کسی کی گرفت میں نہیں ہے, یہ اپنے کہے کی گرفت میں ہے. کسی پر بہتان لگانا, ڈیلیبریٹلی جھوٹ بولنا, جانتے ہوئے کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں, ہر گند خود کرنا, اور چونکہ خود گندا ہے, سر سے پاؤں تک گندا ہے, اس گند کو اپنے مخالفین کے چہروں پر ملنا, ان کی پگڑیاں اچھالنا, لوگوں کے گھروں پہ حملے کرنا, بیماروں کے ہسپتالوں پہ حملے کرنا جا کے, یہ تھا پاکستان کی آر ایس ایس پی ٹی آئی کا برانڈ. آج حالات یہ ہیں کہ ممنوعہ فارن فنڈنگ بھی ثابت ہو گئی ہے, ووٹ چوری پہلے ہی ثابت تھی, خیرات چوری بھی سامنے آ چکی ہے, اور اب توشہ خانے کی چوری نہیں ڈکیتی سامنے آ گئی ہے. اور معاملہ ایک گھڑی تک نہیں ہے, معاملہ تحائف کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے. پہلے گھڑی سیٹ کی بات ہوئی, اب ہیروں والے قلم کی بات چل رہی ہے. تو موصوف نے سوچا کہ دہاڑی لگانے کا اس سے بڑا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. سامان نکالتے تھے اور اسے اونے پونے بیچ کے, کیونکہ مال مفت دل بے رحم, اور اس کی اپنی مرضی کی قیمت لگوا کے مارجن جیب میں ڈال دیا اور پیسے وہاں کچھ جمع کروا دیے ٹوکن کے طور پہ. اس ملک کے عدالتی نظام نے لوگوں کو, بہت بڑے بڑے قائدین کو, کسی کو اس لیے نکال دیا کہ آپ نے خط نہیں لکھا, کسی کو اس لیے نکال دیا کہ آپ نے وہ تنخواہ جو اپنے بیٹے سے لینی تھی بتائی نہیں, تو آپ بھی ڈسکوالیفائیڈ ہیں. یہ جو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیے گئے اور بچے جمہورے پالے گئے. عمران خان صاحب بھی بنیادی طور پہ ایک بچہ جمہورہ تھے, مگر وہ پروجیکٹ عمران اس کے پرخ آہستہ آہستہ اڑ رہے ہیں. تو مجھے یہ گزارش کرنی ہے کہ یہ جواب بہرحال عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو دینا ہے, اس سے جان نہیں چھوٹنی. توشہ خانہ کا حساب بھی دینا پڑے گا, وہاں کے تحائف کی جو کوڑیوں کے بھاؤ لیے اس کا بھی حساب دینا ہے آپ نے, اور جو ٹیلی تھون کیا تھوڑا عرصہ پہلے سیلاب زدگان کے نام پہ, اور انہوں نے کہا کہ جی 13 ارب روپے کلیکٹ ہوئے ہیں. ہم جاننا چاہتے ہیں وہ 13 ارب روپے کن بینکوں کے اکاؤنٹ میں اکٹھے ہوئے ہیں. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پیسہ انہوں نے سیلاب زدگان پہ کب اور کہاں اور کیسے خرچ کیا, اس کی بھی رسیدیں دینی پڑیں گی. تو سوال یہ ہے کہ آپ کو اسلام آباد پہ چڑھائی کا بہت شوق ہے تو آپ ضرور کریں یہ چڑھائی, لیکن اپنا حساب بھی دیں. اور جناب اسپیکر, دوسری گزارش یہ ہے, یہ لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ارلی الیکشن چاہیے. ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ان 4.25 سال کے جو غیر آئینی سال تھے انہیں کاؤنٹ کیسے کرنا ہے آپ نے؟ ابھی تو یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ وہ 4.25 سال اسمبلی کی ایج میں کاؤنٹ کیے جائیں گے یا نہیں کاؤنٹ کیے جائیں گے. یہ قبل از وقت انتخابات کی بات کرتے ہیں. اور گزارش یہ ہے, بات بھی کرنا چاہتے ہیں اور شرماتے بھی ہیں, رابطہ بھی کیا جاتا ہے اور گھونگٹ بھی نکال لیتے ہیں. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے بات کرنی ہے تو کھلے بندوں بات کرو. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ پہلے یہ بات تسلیم کریں کہ ارلی الیکشن ہوں گے. بھئی ارلی الیکشن کیوں ہوں گے؟ اس کے لیے کوئی لاجک دو. یہاں پہ جو ہوا ہے آئینی طور پہ درست ہوا ہے. آج سائفر کا بیانیہ بھی اڑ گیا. آج جناب امریکی سازش جو ہے وہ بھی 35 پینچرز کی طرح سیاسی بیان ثابت ہوئی. بھائی صاحب خود ہی پیچھے ہٹ گئے. ایبسلیوٹلی ناٹ سے یہ ایبسلیوٹلی فراڈ پر بات چلی گئی. تو ہم ان کے سپورٹر سے یہ پوچھتے ہیں کہ یار یہ سٹیکر ہی اتار دو کم از کم. چلو ایبسلیوٹلی فراڈ کے سٹیکر آپ نہیں لگا سکتے, ایبسلیوٹلی ناٹ کوئی کہانی نہیں تھی. کتنا چورن بیچو گے اور کتنے لالی پاپ قوم کو دو گے؟ تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگلے دنوں میں خان صاحب نے کافی سوالوں کے جواب دینے ہیں. وہ جو بیچارہ وہاں شہید ہوا 3 بچوں کا والد, اس کے بارے میں رپورٹ آ گئی ہے کہ لانگ بیرل کا وہ ویپن تھا جس سے اس کی شہادت ہوئی ہے. تو آپ کے گارڈز کے پاس تھا اور آپ چلے تھے پرچہ کٹوانے وزیر اعظم پہ, وزیر داخلہ پہ اور ایک اعلیٰ فوجی افسر پہ بغیر کسی ثبوت کے. جو شخص اتنا غیر ذمہ دار ہے, جو اتنا ارسپانسبل ہے, جو صرف سازش کرنا جانتا ہے, یہ بد زبانی جانتا ہے, اس کا اس ملک کی سیاست میں مستقبل نہیں ہے. وہ اپنا زور ضرور لگائیں. موجودہ حکومت جو
پاکستان کی پہلی ایسی حکومت ہے جو مختلف الخیال نیشنلسٹ اور قومی سیاسی جماعتوں کا مرکب ہے. یہ ایک طرح کی قومی حکومت ہے جو ریفلیکٹ کرتی ہے قوم کے چاروں فیڈریٹنگ یونٹس کی امنگوں کو. آپ جلسے کر کے، آپ جلوس کر کے، آپ لانگ مارچ کر کے اسے ڈسلوج انشاءاللہ نہیں کر سکتے. ہماری پوری کوشش ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کریں. ہم دیانتداری سے کام کر رہے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ جناب اسپیکر، انہوں نے تباہی مچائی ہے. آپ جس محکمے کا حال اٹھائیں وہاں ایک تباہی ہے. ان کے وزیر ایک بیان دیتے تھے، پوری دنیا میں پاکستان کے پائلٹس جو تھے ان کو گراؤنڈ کر دیا جاتا تھا. ان کو کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں تھی. ایک بڑی بڑی باتیں کرنے والا ایک شخص جو شیخ چلی کی طرح یہاں بولتا تھا، وہ جو کچھ کر گیا ہے ریلویز کے ساتھ، بربادی پھیر گیا ہے. ان کے بعد آنے والوں نے اس سے زیادہ سوا ستیہ ناش کیا. باقی محکموں کا بھی یہی حال ہے. تو یہ ہم سنجیدگی سے اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم قوم کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ یہ فتنہ عمرانیہ ہے، اس کی سازش انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور ہم سب پرفارم بھی کریں گے اور اس فتنے کا راستہ بھی انشاءاللہ روکیں گے. بہت شکریہ.